سینئر کالم نگار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں 2018 کے انتخابات میں 85 جماعتیں میدان میں اتری۔ 3 جماعتوں پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مجموعی طور پر 70% ووٹ لیے۔ باقی کے 30% ووٹ 82 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ 33 جماعتیں ایسی تھیں جس میں سے ہر ایک کے ووٹ 3000 سے کم رہے۔ 15 جماعتیں 10,000 تک بھی نہ پہنچیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا پہلے سے موجود تمام سیاسی جماعتیں کلی طور پر ناکام رہی ہیں کہ اب شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکر نئی سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں؟ نئی جماعت کے محرکین سے کہا جا سکتا ہے کہ ملک و قوم کو درپیش موجودہ مسائل کا سبب وہ نہیں جسے وہ جواز بنا رہے ہیں۔ اپنے ایک کالم میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ کیا پاکستان کو درپیش گوناگوں مسائل کا حل ایک نئی سیاسی جماعت کا قیام ہے؟ یہ سوال میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ 3 جانے پہچانے سیاستدان شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکر اس مفروضہ نئی سیاسی جماعت کے مبلغین یا محرکین سمجھے جاتے ہیں۔ تینوں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، تینوں قومی مسائل کا درد بھی رکھتے ہیں اور مسیحائی کا جذبہ بھی۔ ان کی نیک نیتی پر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن کیا وہ پاکستان کے مرز کہن کی ٹھیک تشخیص کر رہے ہیں؟ کیا ان کا اخذ کردہ نسخہ درست ہے؟ پہلے سے موجود تمام سیاسی جماعتیں کلی طور پر ناکام رہی ہیں، اور کیا پون صدی پر محیط تمام المیے سقوط ڈھاکہ کا سانحہ، مختلف شعبوں کی شکست و ریخت، اداروں کی ٹوٹ پھوٹ، عدم استحکام اور معاشی غارت گری کی ذمہ داری سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کے کاندھوں پر ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں انقلابی تبدیلی لانے اور پاکستان کو کمزوری اور لاغری سے نکال کر توانا جوان رانا بنانے کا واحد نسخہ کیا ایک نئی سیاسی پارٹی کا قیام ہی ہے، وہ بھی ایسی جس کے ڈاکٹر، سنیاسی اور مسیحا برسوں کسی نہ کسی سیاسی شفاخانے میں عرق کشید کرتے اور پڑیاں لپیٹتے رہے ہوں۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد سے اب تک وفاق میں 3 سیاسی جماعتوں کی حکومتیں رہیں۔ پیپلز پارٹی نے مجموعی طور پر 15 برس، مسلم لیگ نون نے 10.25 سال اور تحریک انصاف نے 3.25 برس حکومت کی۔ اس دوران ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو 2 بار، محمد نواز شریف 3 بار، جزوی طور پر شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور عمران خان ایک بار وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ 1/4 ہمہ مقتدر جماعت نے کم و بیش 21 برس کمال جاہ و جلال کے ساتھ حکمرانی کی۔ نگرانوں کو چھوڑ کر 29 برس 9 منتخب وزرائے اعظم کے حصے میں آئے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ آمروں کے عہد میں میاؤں کی آوازیں نکالنے سے عاجز بھیگی بلیاں بن جانے والے ادارے جمہوری حکمرانوں کا دور آتے ہی شیروں کا روپ دھار کر شاہراہ دستور کے 4 سو دہاڑنے لگے۔ سپریم کورٹ کی پیشانی پر جھومر کی طرح آراستہ ترازو کے پلڑے کبھی متوازن نہ ہو پائے۔ آمروں کو خلت جواز بخشنے اور انہیں وردی سمیت سیاسی اکھاڑوں میں کشتی لڑنے کی اجازت دینے والی عدالتوں نے سیاستدانوں کے بارے میں ایسے فیصلے صادر کیے کہ تصور سے بھی جھرجھری آ جاتی ہے۔ وہ قاتل قرار پا کر مصلوب ہوئے، ہائی جیکر قرار پا کر طویل قید و بند کی سزائیں پائیں، بدعنوان قرار پا کر زندانوں کا رزق ہوئے، خائن قرار پا کر تاحیات سیاست بدر کر دیے گئے، برسوں عدالتوں کچہریوں میں رولتے رہے۔ عرفان صدیقی کے مطابق کیا تاریخ کا یہ منظرنامہ نئی پارٹی کے کہنہ مشق محرکین کی آنکھوں سے محو ہو چکا ہے؟ کیا وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اطمینان قلب سے کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں واقعی ناکام رہیں؟ کیا وہ بقائے میں ہوش و حواس یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سیاستدانوں کو ہمیشہ اپنے منشور پر عمل درآمد، اپنے اہداف کی تکمیل، اپنے فلسفہ حکمرانی کی عملی تشکیل اور کسی خارجہ رخنہ اندیزی سے بے نیاز ہو کر پوری توجہ اور انہماک سے کام کرنے کے مواقع ملے اور وہ ناکام رہے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیاسی حکومتیں ہر طرح کے عیب، نقص یا نااہلی سے کلی طور پر پاک تھیں، بس وہ ایسے ہی تھیں جیسے 20 دوسرے ممالک میں ہیں۔ ہماری سیاست پر 2 جماعتوں کا غلبہ رہا۔ اگر ان کی لغزشوں اور کمزوریوں کی فہرست بنائی جا سکتی ہے تو جمہوریت اور پاکستان کے لیے ان کی جدوجہد، ان کی قربانیوں اور عوامی فلاح و بہبود، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان کی مقدور بھر کارکردگی کی بیاض بھی مرتب کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ سیاستدان اقتدار کے ایوانوں کی زینت بنے رہے تو داروسن اور زندانوں کی رونق بھی انہی کے دم قدم سے رہی۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے عہد حکومت میں حکمرانی کی باغیں دراصل کس کے ہاتھ میں تھیں۔ قصور نہ تو
दो रिवायती जमातों का है, ना दो जमाती निज़ाम का। सियासत के मुफक्किरीन दो जमाती निज़ाम को किसी भी माशरे की बलूगत और जमहूरियत की पुख्तगी की अलामत करार देते हैं। अमरीका में गुज़िश्ता पौने 2 बरस से दो जमातें ही हुक्मरान चली आ रही हैं। 70% अवाम दो बड़ी जमातों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के साथ रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ 2.5% के लगभग तीसरे ऑप्शन के दिलदादा हैं। बरतानिया में भी दो पार्टियां 100 साल से बारी बारी हुकूमत कर रही हैं। गुज़िश्ता 32 इंतखाबात में 19 बार कंजर्वेटिव और 13 मरतबा लेबर्स ने हुकूमत बनाई। कोई नहीं कहता कि ये बारियां ले रही हैं, कहता भी है तो इसका चिराग नहीं जलता। बरसों से तीसरी सियासी कुव्वत पैरहन बदल बदल कर जतन कर रही है, लेकिन बात बनने में नहीं आ रही। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि भारत में भी अमलन दो जमाती निज़ाम ही कार फरमा है। भारत के इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की दर्जाबंदी का एक अच्छा निज़ाम वज़े कर रखा है। एक खास हद तक नशस्तें या वोट ना ले सकने वाली जमातें दर्जाबंदी में नीचे ढलक जाती हैं। यही वजह है कि वहां 2,500 से जायद रजिस्टर्ड सियासी जमातों में से सिर्फ 6 को कौमी जमातें होने का सरकारी एजाज हासिल है। सिर्फ 54 जमातें रियासी जमातों का तशख्खुस रखती हैं, बाकी को महज शामिल बाजा करार दिया जा सकता है। हमारे यहाँ 200 के लगभग जमातें रजिस्टर्ड हैं। सबकी हैसियत, सबका दर्जा एक सा है। उनमें आए दिन इजाफा हो रहा है क्योंकि आइन इसकी इजाजत देता है। 2018 के इंतखाबात में 85 जमातें मैदान में उतरी। पीटीआई ने 31%, मुस्लिम लीग नून ने 24.35% और पीपल्स पार्टी ने 13.3% वोट लिए। यूं तीनों ने मजमूई तौर पर 70% के लगभग 69.20% वोट लिए। बाकी के 30% वोट 82 जमातों में तकसीम हो गए। 33 जमातें ऐसी थीं जिनमें से हर एक के वोट 3,000 से कम रहे। 15 जमातें 10,000 तक भी ना पहुंची। 20 ऐसी थीं जिनमें से हर एक को 1 लाख से भी कम वोट मिले। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि मुतद्दा मजलिस अमल, जिसमें जमीयतुल उलमा इस्लाम फे और जमात इस्लामी भी शामिल थी, सिर्फ 4.85% यानी 25 लाख से कुछ जायद वोट हासिल कर पाई। अगर कौमी जमात के लिए भारतीय इलेक्शन कमीशन वाला फार्मूला भी यहाँ होता तो बड़े बड़े नाम बेनाम हो जाते और 20 नाम निहाद जमातें मादूम होती। अल्लामा इकबाल ने मर्द मोमिन के जवाल के बारे में कहा था, सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है। अल्लामा के अल्फाज मुस्तार लेते हुए एक नई जमात के मुहर्रिकीन से कहा जा सकता है कि मुल्क व कौम को दरपेश मौजूदा मसाइल का सबब वो नहीं जिसे वो जवाज बना रहे हैं, और न ही उनकी दाना और बीना क़यादत के परचम तले कोई नई जमात हमारे दामन पारा पारा की बखिया गरी कर सकती है। सबब क्या है वो खुद अच्छी तरह जानते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।